وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا. جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ پہلی سورۃ اعراف کی آیت جو ہے وہ دلیل ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اللہ نے فرمایا کہ کتاب انزل الیک. کیونکہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی جو ہے میرے محبوب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وہ اللہ کا قرآن. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی معجزات بھی اللہ نے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جن کا کوئی شمار ہی نہیں. اور اتنے معجزات عطا فرمائے کہ جو کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کو نہیں دیے جائے. لیکن ان معجزات مبارکہ کا بڑے واضح معجزات تھے، عظیم الشان معجزات تھے، لیکن اس زمانے سے تعلق تھا. معراج بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اب ہم اس کا ذکر تو پڑھتے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن ہم موجود نہیں اس وقت. انشقاق قمر جو ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، بڑا عظیم معجزہ ہے کہ آسمانوں پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے. لیکن جو لوگ اس دور میں موجود تھے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن بعد میں قیامت تک آنے والی امت جو ہے وہ اس معجزے کو پڑھ سکتی ہے لیکن دیکھ تو نہیں سکتی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاؤں سے پہاڑ کو مارنا اور پہاڑ کا ساکن ہو جانا بڑے معجزات ہیں. لیکن یہ تمام معجزے بات کو سمجھیں کہ عظیم معجزے ہیں، لیکن جو اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پیالے میں پانی ہے اور 1500 آدمی ہیں، اور حضور نے ہاتھ رکھا سب کو کافی ہو گیا. لیکن ہم نے تو یہ معجزہ پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بہرحال ہمارا مشاہدہ نہیں ہے. تو آج اگر ہم کسی کافر کو، یہودی کو، نصرانی کو، ہندو کو، سکھ کو دعوت دیں حضور کے معجزات کی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ کہے گا جی کیا دلیل ہے، تم کہتے ہو تمہاری کتابوں میں ہے، ہم تو نہیں مانتے. وہ کہے گا جی ہماری کتابوں میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں، ہمارے کسی وید میں نہیں لکھا ہوا، ہمیں جو گرو نے گرنتھ دی ہے اس میں بھی نہیں لکھا ہوا، اور ہمارے پاس اور جو موجودہ وسائل ہیں، کتابیں ہیں، ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم معلومات کو جمع کر رہے ہیں، اس ذرائع کے ساتھ بھی ہمیں نہیں ملتی یہ بات، تو ہم کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، تمہارے قرآن میں ذکر ہے، تمہارا تو ایمان ہے، ٹھیک بات ہے. آج اگر کوئی آدمی، یا آج مثلا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والا آدمی کو بہت کم ہے. یہودی دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہودی جو ہیں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، لیکن حال ان کا بھی ہمارے والا ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں قرآن مانتے ہیں لیکن سجدے قبروں پہ کرتے ہیں، مانتے قرآن ہے. اسی طرح یہودیوں کا بھی حال ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں. بھی بدبختو، تورات کو مانتے ہو تو حضور کا کلمہ پڑھو. لیکن یہ بات نہیں مانتے. بھئی تم انجیل مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوشخبری دی ہے میرے محبوب کے آنے کی. نہیں ہو کہتے ہیں یہ بات ہم نہیں مانتے. یعنی جو ان کی پسند ہے وہ مانتے ہیں، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں مانتے. جیسے آج کے مسلمان کا حال ہے کہ جو چیز پسند ہے قرآن حدیث میں سبحان اللہ، اور جو پسند نہیں ہے نہیں مانتا. یعنی 1 ارب 36 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہے. کتنے لوگ ہیں جو سود کو حرام سمجھتے ہیں؟ زبان سے کہہ دیں گے جی ہاں ٹھیک ہے بہرحال سود حرام ہے جی، لیکن وہ سود جو حضور کے زمانے میں تھا نا مولوی صاحب، وہ اور تھا. وہ سود جو ہے نا جی، وہ تو سود کی قسم ہی اور تھی. وہ اضعافاً مضاعفہ تھا، وہ سود در سود تھا، وہ یک طرفہ سود تھا کہ غریب سے لیا جاتا تھا، دیا نہیں جاتا تھا. یہ تو بینک دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، یہ تو تجارت ہے. اسی طرح کل کوئی ایک اور بندہ پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا حضور کے زمانے میں جو کتا حرام تھا وہ اور تھا، یہ تو بڑا صاف ستھرا کتا ہے، اس کو تو ہم شیمپو کرتے ہیں، ساتھ سلاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ کہاں سے حرام ہو گیا؟ حضور کے زمانے میں گندے کتے ہوں گے گلیوں میں پھرنے والے، اور شیمپو بھی نہیں ملتی تھی، اور کتوں کے کھانے کے لیے اس وقت کوئی اسپیشل فوڈ بھی نہیں بنتا تھا. اب تو جیسے ہمارا کھانا بکتا ہے جیسے ان کا بکتا ہے. اب تو ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ اگر آج یہود و نصارہ بھی مثلا یہودی قوم کو چیلنج کریں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے عصا کو پھینکا اور سانپ بن گیا،
تو لوگ کہیں گے کہ جی ہم کیسے مان لیں یہ بات، ہم تو نہیں مانتے، کوئی دلیل لے آؤ، تم کہہ رہے ہو تمہاری کتابوں میں ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ آج وہ اگر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے کہ قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا تھا، تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ چیلنج کریں گے، وہ کہیں گے کہ جناب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کی کتابوں میں ہوگی، لیکن ہمارے پاس کیا دلیل ہے، دکھاؤ ہمیں کوئی مردہ کھڑا کر کے۔ تو بے عینی ہی یہ سمجھ لو کہ اگر ہم مسلمان بھی اپنے محبوب کی اور محبوب دو جہاں کی رسالت کے لیے دلائل میں شک قمر کا معاملہ پیش کریں یا حضور سرکار دو عالم کے شک صدر کا معاملہ پیش کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کا اجرا پیش کریں یا حضور کے لعاب دہن مبارک ڈالنے سے کڑوے کنو کا میٹھا ہو جانا پیش کریں، وہ کہیں گے بھئی تم مان لو تم مسلمان ہو، لیکن ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے عقیدت رکھتا ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ جہاں جہاں میرے مدنی کی رسالت کا مسئلہ آیا ہے نا، تو اللہ پاک نے جو سب سے بڑی دلیل دی ہے نا وہ ایسی ہے جو قیامت تک آپ پیش کر سکتے ہیں کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، میرا محبوب ہم نے ایسی کتاب جو تیری طرف اتاری ہے یعنی قرآن، تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ میرے محبوب کی صداقت کا سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، جو اس دن بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک بھی معجزہ ہے۔ کہ آج ہم نصارہ کو، یہود کو، ہندوز کو، سب کو چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ اگر ظالمو تم کو یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا تو ساری دنیا کو اکٹھا کر کے ایک صورت بنا لو۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم 1400 سال گزر گئے، جیسے اس دن زندہ تھا آج بھی زندہ موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے۔ کہ بھئی تمہارے پاس طاقت ہے، تم اپنے آپ کو ساری دنیا میں اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہو، تو آپ اکٹھے کر لو سارے سپر مین، ساری دنیا کے اسکالر بٹھا دو، تمہارے پاس تو دولت ہے، پیسہ ہے، یونیورسٹیاں ہیں، تمہارے پاس بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں، تمہارے پاس بڑے بڑے ذرائع ابلاغ ہیں، تمہارے پاس پوری دنیا کی اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لینے والے صحافی ہیں، تو اکٹھا کرو سب کو، لے آؤ ہمارے قرآن کے مقابلے پر قرآن۔ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ صرف مکے والے نہیں، قریش نہیں، حجازی نہیں، تہامی نہیں، یمنی شامی نہیں، بلکہ ساری دنیا کے بندے اور جن مل جائیں اور قرآن کے مقابلے پہ قرآن لائیں، وہ نہیں لا سکتے قرآن کا مقابلہ۔ صرف یہ نہیں کہ مکے مدینے والے لوگ نہیں، کہ ساری کائنات کو چیلنج کرو۔ اور آج بھی حضور کی امت کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سال ہو، وہ بھی پوری دنیا میں کھڑے ہو کے الف سے لے کر والناس تک قرآن سنا دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ لے آؤ مقابلے پر، کوئی ہے تمہارے پاس تورات کا حافظ؟
ہے کوئی تمہارے پاس انجیل کا حافظ؟ ہے کوئی تمہارے پاس گرنتھ کا حافظ؟ ہے کوئی تمہارے پاس تمہارے وید کا حافظ، تمہاری کتابوں کا حافظ؟ لے آؤ دنیا میں مقابلے پر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ قرآن کو جمع کیا صحابہ نے، بات کو سمجھو، اترا میرے مدنی پاک پر، اور لکھا اور جمع کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کو بھی قرآن یاد نہیں ہوتا، اور جو نبی کو نہیں مانے گا اس کو کہاں یاد ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جس صحابہ نے صرف جمع کیا ہے، کچھ صحابہ پر قرآن آیا تو نہیں نا۔ صاحب قرآن جو ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہے، صاحب وحی جو ہے وہ تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ آج بھی ہم اللہ کے کعبے میں یہ بات بر بنا چیلنج کہتے ہیں کہ ابو بکر کا دشمن ہو، عمر عثمان کا دشمن ہو، قرآن کبھی نہیں یاد ہوتا۔ لے آئیں گے کوئی 2 سورتیں یاد کر کے، کوئی 4 سورتیں یاد کر کے، کوئی 5 سورتیں یاد کر کے، لیکن پورا قرآن نہیں ہے۔ یا اگر کسی بندے کو پیش بھی کریں گے تو وہ ماننے والا ہوگا، دھوکہ دے رہا ہوگا۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ وہ اصحاب ثلاثہ کو تبرہ کریں اور قرآن آئے، ہو نہیں سکتا۔ تو اگر صحابہ کا دشمن قرآن یاد نہیں کر سکتا تو میرے نبی کا دشمن کیسے یاد کر سکتا ہے؟ تو خدا کا دشمن کیسے یاد کر سکتا ہے؟ تو اس لیے کوئی بندہ ماں سوا مسلمانوں کے آج تک دنیا پیدا نہیں کر سکی جو کہے کہ جی ہمیں قرآن یاد ہے۔ اور پھر قرآن کے مقابلے پہ سورت لانے کی اللہ نے فرمایا کہ 10 سورتیں لاؤ، پھر فرمایا 1 سورت لاؤ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا محبوب چلو یہ بدبخت 1 سورت بھی نہیں بنا سکتے نا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو 1 آیت بنا لو۔ تمہارے پاس بھی تو عرب ہیں، یہود بھی تو عربی ہیں نا۔ وہ یہود کوئی تمہارے ملک میں سرائکی یا پنجابی تو نہیں بولتے، عربی ہے نا۔ وہ اصل عرب جو ہیں وہ سارے تھے تو وہی نہیں، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، اردن میں، یہ سب کون ہیں؟ عرب ہیں۔ صرف یہ تو نہیں نا کہ دنیا میں مسلمان عرب ہیں، کتنا مسلمان بیچارے جتنے تھے، سارا کفر جو بھرا ہوا ہے وہ بھی تو عرب ہیں، ان کی زبان بھی عربی ہے۔ اور پھر اگر عرب نہ بھی ہوں مثال کے طور پر، تو آج بھی الحمدللہ اسلام کو ماننے والا، میرے نبی کو ماننے والا، چاہے وہ اجمی ہے، افریقی ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ سفید ہے، وہ شامی النسل ہے، وہ سامی النسل ہے، وہ حامی نسل ہے، وہ یافس کی اولاد میں ہے، اگر مسلمان ہے قرآن سینے میں محفوظ ہے۔ اچھا وہ بیچارہ جانتا بھی نہیں کہ الف لام میم کیا ہے، کتاب کیا ہے، انزل کا معنی کیا ہے، لیکن قرآن یاد ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں ایسے ایسے حافظ الحمدللہ موجود ہیں، ایسے ایسے قاری موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں، موجود ہیں، واقعات ہیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں کہ 1 رات میں کھڑا کرو، عشاء کے بعد انشاءاللہ ساری ہوگی، قرآن ختم۔ اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ موجود ہیں کہ 30 پارے قرآن پڑھیں گے الف سے والناس تک اور غلطی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ بات نہیں کہ ہم کوئی تخیلات پیش کریں۔ ابھی میرے دوست ہیں، میرے مہربان ہیں، محسن قاری محمد علی صاحب مدنی، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، مدینہ شریف گئے ہوئے۔ اور پھر یہ نہیں ہے ماشاءاللہ، نہیں، ان کو جس فن قرات میں کہیں، قاری طاہر صاحب موجود ہیں، مثال ہیں، جس قرات میں کہیں کہ بھئی 7 قراتوں میں قرآن اترا ہے، تو آج ہمیں ختم سنائے لیکن قرات حفظ میں وہ سارا قرآن قرات حفظ میں پڑھیں گے، دوسرے دن دوسری قرات میں پڑھیں، مجال ہے کہیں غلطی آ جائے، خطا آ جائے۔
یہ کیا ہے؟ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بھی بزرگ تھے، شیخ تھے، بوڑھے ہو گئے، عاجز ہو گئے، لاچار ہو گئے، آنکھوں سے نابینا، چل نہیں سکتے، ویل چیئر پہ بیٹھتے تھے، اتنے ضعیف ہونے کے بعد خود بھی نفل پڑھ رہے ہیں اور 4 شاگرد ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے، سارے منزل سنا رہے ہیں، استاد اپنی منزل بھی پڑھ رہا ہے اور شاگرد بھی منزل سنا رہے ہیں، جہاں کوئی غلطی کرے یہ غلطی کر رہا ہے، مجال ہے حرف ادھر ادھر ہونے دے۔ میرے ساتھ مدینے سے سفر کیا، قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے پڑھتے میرے کندھے پہ سر رکھا، سو گئے، جب نیند کھلی جہاں آیت چھوڑی تھی وہیں سے شروع کیا، مجال ہے حرف ادھر ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا کمال نہیں، یہ قاری فتح محمد صاحب کا کمال نہیں، قاری محمد علی صاحب کا کمال نہیں، قاری رحیم بخش صاحب کا کمال نہیں، قاری طاہر صاحب کا کمال نہیں، یہ کمال ہے قرآن کا اور یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کا کہ اس کے نام لینے والا اس کے معجزے کو سینے میں چھپائے ہوئے۔ جب کوئی کافر میرے مدنی کی نبوت کو چیلنج کرے وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دنیا نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے، خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں، سیٹلائٹ آسمانوں اور فضاؤں میں چھوڑے ہوئے ہیں، ایک ایک جس دنیا کے گھر کو چاہے فوکس کر کے دیکھ لیں، ایک قرآن نے جو خبر دی ہے اس کو غلط ثابت کر کے دکھلائیں۔ قرآن نے خبر دی ہے قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم نوح کی، قرآن نے خبر دی ہے اصحاب فیل کی، قرآن نے خبر دی ہے ان سارے تاریخ جو پہلے ہزاروں سال پہلے کے واقعات گزر چکے تھے، قرآن نے خبر دی ہے فرعون کی، قرآن نے خبر دی ہے یوسف علیہ السلام کی، قرآن نے خبر دی ہے عزیز مصر کی، قرآن نے خبر دی ہے ذوالقرنین کی، قرآن نے خبر دی ہے اصحاب کہف کی۔ چیلنج کرتے ہیں ہم کہ آج کی جدید ابلاغ کی دنیا جن کا پورا کرنٹ میڈیا ہے، ایک خبر بتلائیں کہ یہ غلط ہے۔ اور خبر دینے والا کون ہے؟ النبی الامی۔ خبر دینے والے کون ہیں؟ النبی الامی الہاشمی، جو مکے میں پیدا ہوا، جس نے ایک دن بھی مدرسہ نہیں دیکھا، جس کو ایک پڑھانے والا استاد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حضور کو پڑھایا ہے، وہی ماں کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور نے لقب دیا، حضور کا لقب ہے کہ النبی الامی، اور بھیجے کس قوم میں گئے؟ امیین، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں۔ اور حضور نے ایک دن کسی کے سامنے بیٹھ کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ الف با کیا ہوتا ہے، یعنی ایک سبق کسی سے نہیں پڑھا اور سارے عالم کو پڑھا دیا۔ کیوں؟ اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اور وہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ خود عرشوں پہ ہیں، مدنی مکے میں ہے، پڑھ رہا ہے۔ یہ تو پھر اللہ کا پڑھانا ہے نا، کہ خدا کا مقام عرش اولا، میرا مدنی مکے میں غار میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں فکر نہ کرو، علم الانسان ما لم یعلم، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان سے مراد جہاں جن سے انسان ہے، سب سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ہم پڑھ کے بھول جاتے ہیں، رات دن یاد کریں پھر بھی کبھی نہ کبھی بھولیں گے، انسان ہیں۔
اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ کو پڑھانے والا کوئی بندہ تو نہیں ہے، انسان تو نہیں ہے، آپ کو تو ہم پڑھا رہے ہیں، ہم ایسا پڑھائیں گے سنو کرے ہو کا فلا تنسا کہ آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے بڑا علم جو ہے وہ میرے مدنی محمد الرسول اللہ کا ہے۔ وہ علم کیوں بڑا ہوتا ہے؟ سمجھو، دلیل ہے، بغیر دلیل کے قرآن بات نہیں کہتا کہ تمہارا علم جو ہے آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے، تمہارا علم جو ہے وہ کانوں سے حاصل ہوتا ہے، تمہارا علم جو ہے وہ چکھنے سے حاصل ہوتا ہے، تمہارا علم جو ہے وہ سونگھنے سے حاصل ہوتا ہے، تمہارا علم جو ہے وہ پکڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ خمسہ حواس ہیں جن کے ذریعے تم معلومات کرتے ہو، کچھ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ یہ کعبہ شریف ہے، غلاف کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہاتھ لگا کے فیصلہ کرتے ہو یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، کچھ چیزوں کو سونگھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یا چمیلی کی خوشبو ہے، اور کچھ چیزوں کو چکھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن میرے نبی ان کے علاوہ ان کا براہ راست میری وحی سے تعلق ہوتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان کو تو پھر ہم اپنی طرف سے علم عطا فرماتے ہیں، تو ان کے علم کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑی دلیل نبوت اور رسالت کیا ہے؟ یاد رکھو، اللہ کا قرآن۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، ٹھیک ہے، کوئی بڑے سے بڑا کافر آ جائے، کہو ٹھیک ہے قرآن کے مقابلے پہ لے آؤ قرآن۔ یا قرآن نے جو خبر دی ہے، قرآن مقدس نے جو خبر دی ہے کہ قوم لوط پہ عذاب آیا، ان کی بستیوں کو الٹا گیا، پھر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی گئی، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ قرآن خبر دے رہا ہے کہ ایسے حبشے سے بادشاہ آیا، ہاتھی لایا، اللہ نے پرندے بھیجے، انہوں نے کنکری ماری، ہاتھی ختم ہو گئے، معمولی سی بات تو نہیں ہے نا۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر یہ خبر غلط ہوتی تو تمہیں یہودی میڈیا معاف کر دیتا؟ جو کوئی بھی جرم کرے داڑھی والا مل جائے، کہتے ہیں یہی ہے مجھے، جو اتنے بڑے دشمن ہیں کہ ان کو اب ہر داڑھی والا مجرم نظر آتا ہے، جو اتنے بڑے دشمن ہیں کہ جتنا کوئی اسلام اور رسول کی سنت پہ پابند ہے ان کا اتنا بڑا دشمن ہے وہ۔ اگر قرآن کی کوئی خبر غلط ہوتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو کیا آج ہمیں یہودی، آج ہمیں نصرانی، آج ہمیں یہ دنیا کا جدید میڈیا جو ہے جینے دیتا؟ وہ تو ہمارے نعوذ باللہ بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے۔ وہ تو جناب یعنی قرآن نے خبر دی ہے نا فرعون کی، وہ تو فرعون کے جد امجد جو تھے نا فرائنا، سارے سب کا شجرا نکال کے لے آتے۔ جو لوگ آثار قدیمہ میں کھود کے 2,000 4,000 سال پرانے برتن اور پرانے سکے نکال کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں اتنا 1000 سال پہلے فلاں حکومت تھی، اگر قرآن کی کوئی خبر غلط ہوتی معاف کر دیتے ہمیں۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا زور لگا لیا ہے، انہوں نے پورا زور لگا لیا ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ ناطق ہے کہ اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کا یہ ایسا معجزہ ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی ہے، نہ قیامت تک کر سکے گی۔ دونوں نفی کے لفظ آئے ہیں، لمبی اور لنبی، یہ دونوں نفی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک نفی ماضی کی کر رہا ہے، ایک مستقبل کی نفی کر رہا ہے۔ اِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
ورنہ تو کافی تھا لن تفعلوا بس، یا کافی تھا لم تفعلوا، لیکن اللہ نے دونوں نفی کے جملے استعمال فرمائے، دونوں حرف نفی ایک آیت میں جمع کر دیے کہ میرے محبوب یہ بالکل نہ مقابلہ کر سکے ہیں، نہ اب کر سکتے ہیں، اور نہ آئندہ کر سکتے ہیں قیامت تک۔ اسی لیے سب سے پہلی دلیل جو ہوتی ہے نا میرے محبوب کی رسالت کی، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے بڑی دلیل نبوت کیا ہے؟ وہ قرآن۔ لیکن افسوس یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج دنیا نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ سب لوگ دنیا کے علوم میں کھو گئے ہیں، ساری دنیا میں ہم غیروں کا ارمان یا دکھ نہیں کرتے، ہمیں تو اپنے مدارس کا، اپنے مولویوں کا، اپنے دین کے نام پہ روٹی کھانے والوں کا بھی دکھ ہے کہ ان کے مدرسوں میں ہر بات پہ زور ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن پہ نہیں۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ بڑے بڑے مدارس ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، جی تفسیر، ہاں جی کتنا پڑھا، او جی ایک سپارہ پڑھا دیتے ہیں ہمیں قرآن میں صرف ایک سپارہ اترا تھا، باقی 29 نہیں اترے تھے۔ اور کہیں قرآن ماشاءاللہ اچھی بات ہے، خدا کرے یہ اور زیادہ ہو جائے، لیکن اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ جی 15 شعبان کو شروع کریں گے رجب کو، اور 20 شعبان کو ختم، 15 شعبان کو شروع کریں گے، 15 رمضان کو ختم۔ اچھی بات ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو آ گیا، لیکن قرآن کا حق تو نہیں ادا ہوتا۔ آج کتنا مسلمان ہے جو قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ، جو نہیں پڑھتا بدبخت اللہ رحمت کرے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، لیکن جو پڑھتا ہے ایمان سے کہیں ان میں کتنے ہیں جو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بس برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک متبرک کتاب ہے پڑھ لیتے ہیں، سینے پہ لگا لیتے ہیں، آنکھوں سے بھی لگا لیتے ہیں، اور چوم کے اچھی طرح کپڑے میں باندھ کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ کسی بچے کا ہاتھ نہ لگے کہیں پڑھ لے۔ اور جی کتنے بندے ہیں مسلمانوں کے ماشاءاللہ صبح کی نماز پڑھ کے، جی میں روزانہ جی اللہ کا شکر ہے ایک سپارہ منزل پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، منزلیں پڑھتے ہوئے اس کی اپنی منزلیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ترجمہ ایک لفظ منزل کا بھی نہیں آتا اس کو، کہ بھئی منزل جو پڑھتے ہو، منزل سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں تو کل 7 منزلیں ہیں، تو تم واقعی پوری منزل پڑھ لیتے ہو؟ اس بیچارے کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر منزل پڑھوں تو کیا معنی ہوگا، 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 اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اور دنیا میں اللہ کے پیغمبر فریاد کریں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرا اللہ یہ ہماری قوم جو ہے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ کا بھی فیصلہ ہے، یاد رکھو کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قرآن سے منہ پھیر لیا، اب منہ پھیرنے کے 2 مطلب ہیں کہ یا تو کافر بن جائے، ان کا معاملہ الگ ہے، یا منہ
پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، قرآن پہ تدبر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، قرآن کو اپنا حاکم نہیں سمجھتا، قرآن کے احکام پہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، ان کی معیشت جو ہے اس کو تنگ کر دیتا ہوں کہ وہ ملک تو زرعی ہیں جو لوگوں کو کھلا سکتے تھے، آج خود گندم کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ تم نے قرآن سے منہ موڑا ہے۔ انجام کیا ہے اس کا کہ آج وہ ملک جو ساری دنیا کو اللہ جانتا ہے، ساری دنیا کو سپلائی گندم کر سکتا ہے، وہ خود کھانے کے لیے محتاج، باہر سے گندم منگواتے ہیں، اور باہر والے جو گندم دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ زہریلی بھی ہوتی ہے، اس میں تمام دنیا کی بیماریاں بھی وہ ڈال کے بھیجتے ہیں کہ مسلمان مریں گے نا انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف قرآن سے اعراض ہے، اور وجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں نظر ڈالو، جس ملک میں نظر ڈالو، شام میں نظر ڈالو یا شمال میں نظر ڈالو یا مشرق و مغرب میں نظر ڈالو، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان کی عزت و عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کے گولیوں کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، مسلمان بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، اجتماعی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے اعراض عن القرآن، کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر دنیا اور امت مسلمہ قرآن کو مان لے، آج بھی اگر مسلمان قرآن کو صحیح معنوں میں اپنا حاکم مان لیں اور قرآن کی حکومت ہو، قرآن کا فیصلہ ہو، قرآن عدالت میں ہو، قرآن وزارت میں ہو، قرآن صدارت میں ہو، قرآن پارلیمنٹ میں ہو، قرآن اسمبلیوں میں ہو، قرآن کورٹوں میں ہو، ہر جگہ فیصلہ بھی قرآن کھول لو، بیٹھو فیصلہ کرو۔ اور اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو قرآن کی زبان میں مسلمان نہیں ہو۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ، پکے ٹھیٹ پیٹنٹ رجسٹرڈ مسلمان ہیں، ہمارے ماشاءاللہ آئیڈینٹی کارڈ ہیں ماشاءاللہ، اب تو کمپیوٹرائزڈ مسلمان ہیں ہم، ہمارا ہر چیز ڈاٹا پورا فیڈ ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے رب محمد کی قسم ہے، جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ لاکھ کہتے رہو ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھو قرآن۔ اللہ کا قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ کا قرآن اتنی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے، اللہ کا قرآن اتنا کامل دستور حیات ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ ولید ابن المغیرہ مشرکین میں سے ہے اور دشمنان دین میں سے ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور نے قرآن پڑھا، کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اور پھر سب سے بڑا دشمن ہے میرے محبوب کا، اور سرزمین مکہ کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہے۔ سرزمین مکہ میں ولید ابن المغیرہ جو ہے سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، مکے اور طائف کے درمیان
اس کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ وہ فخر کرتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، کہ میں ہوں اکیلا، میرے مقابلے پہ کون ہے؟ اور اللہ نے اتنی مال دیا تھا، اولاد دی تھی، باغات دیے تھے، پیسہ دیا تھا کہ پورے مکے میں سب سے بڑا امیر آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضور سے باتیں کی، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ حضور پاک نے قرآن شریف پڑھا، یعنی کوئی جواب نہیں دیا، صرف قرآن پڑھا۔ حضور نے فرمایا دیکھو ولید، تم نے ساری باتیں کہہ لی ہیں، بیٹھ جاؤ، اب میں کیا کہتا ہوں وہ بھی سنو۔ اب حضور نے کوئی دلائل نہیں دیے، بس حضور قرآن شریف آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی حضور نے 4-5 آیتیں پڑھی، اس نے کہا حضور بس 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 بس۔ حضور بس کریں بس کریں بس، میں آگے سننے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جناب گیا اور کانپتے کانپتے گھر چلا گیا۔ جب سارے کافر آ گئے، پوچھا انہوں نے وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کتاب اور قرآن سنا ہے نا، واللہ ان علیہ لحلاوۃ، ان علیہ لحلاوۃ، کہتے خدا کی قسم اس کلام میں ایسا مٹھاس ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ اتنا گہرا ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ اتنا تر و تازہ ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ اتنا سچا ہے اور اتنا حقائق پہ مبنی ہے کہ خدا کی قسم کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی سچ کہتا ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کا وحی ہے۔ ان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق، یعنی اندازہ کریں کافر ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ولید تمہارے پاس نہیں ہے، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے کہ جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے نا، اور اس میں جب عذاب کا ذکر آیا تو میں یہ سمجھا کہ اس کعبے کے قریب عذاب آ گیا ہے، مجھے عذاب پکڑ لے گا، اللہ کا میں ڈر کے بھاگ گیا۔ اس لیے حدیث یاد رکھ لیں میرے بھائی، ہم لاکھ کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن ہمیں نہیں مانتا۔ قرآن مسلمان اس کو مانتا ہے جو قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہے، قرآن وظیفے کی کتاب نہیں۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے مولویوں سے۔ پھر وہ غصے میں آ کے کہتے ہیں یہ وہاں بھی ہیں، یہ وہاں بھی ہیں، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے بندے، ہمارے تو اپنے پیر ہیں، ہم کیسے نہیں مانتے؟ کوئی عجیب بات ہے، اولیاء اللہ کا منکر مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس چونکہ ہمارے ان دلائل کا جواب نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ شور مچائیں گے اور کیا کریں گے؟ وہاں بھی ہیں جی، وہاں بھی ہیں جی، وہاں بھی ہیں جی، وہاں بھی ہیں جی۔ اور نبی کو بھی نہیں مانتے۔ اچھا ماشاءاللہ، نبی کو بھی نہیں مانتے تو ہم تمہارے باپ دادے کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ تم اگر ہیر رانجھا پڑھاؤ تو نبی کو مانتے ہو، تم اگر قوم کو سیف الملوک پڑھا کے دھوکے دو تو تم تو قرآن کو مانتے ہو، جن کی زندگی پوری قرآن میں اور کالا کالا رسول اللہ میں گزر گئی ہے وہ نہیں مانتے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، لیکن اللہ نے آپ سب کو تو آنکھیں اور عقل دیا ہے نا، آپ تو فیصلہ کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کیا چاہتا ہے۔ قرآن وظیفے کی کتاب ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے اوپر گھما لو اور ملا کو 4 روٹی کے پیسے مل جائے، اسی لیے آیا تھا قرآن۔ قرآن اسی لیے اتارا گیا تھا کہ بی بی بیٹھ جائے مصلے پہ، جی قرآن سے فال نکال رہی ہوں، اچھا جی ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی ہو، قرآن سے فال نکال رہی ہے۔ نبی نے نہیں نکالی، صحابہ نے نہیں نکالی، یہ قرآن سے فال نکالتے ہیں۔
اچھا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مشکل وقت آ گیا ہے تو اب آیت کریمہ پڑھ لیے 1.25 لاکھ دفعہ۔ کیوں جی؟ وہ جی 1.25 لاکھ پورا کریں گے نا تو اللہ سے مشکل سے نکال دیں گے۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کو مانتے بھی ہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں۔ حضرت یونس کس کو پکار رہے ہیں؟ تو تم عبد القادر جیلانی کے ماننے والے، تم داتا کو ماننے والے، تمہارا کیا تعلق ہے آیت کریمہ سے؟ کوئی عقل کرو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو؟ تم تو سارے دن میں ماشاءاللہ کہتے ہو معین الدین چشتی مدد کن مدد کن، تم تو سارا دن یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا نبی، یا رسول۔ اب لا الہ الا انت سبحانک سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ آیت کریمہ کا معنی تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے پکار کے سبق دیا کہ جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کے میں سمندر کی اور دریاؤں کی تہ در تہ اندھیروں میں تھا، اس وقت بھی پکار سننے والا میرا صرف اللہ ہے، اور قید سے چھڑانے والا صرف اللہ ہے۔ اور اللہ کا جلال دیکھو، اللہ اسی قرآن میں فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا یونس میری تسبیح کہنے والا نہ ہوتا، مجھے پکارنے والا نہ بنتا، تو جب دنیا قبروں سے نکلتی اس وقت تک میں قید میں رکھتا۔ لیکن اس تسبیح کی برکت سے ہم نے نکال دی۔ تو لا الہ الا انت سبحانہ کا وظیفہ تب پڑھو جب اس پر ایمان بھی تو ہو نا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ وظیفے بتلاتے ہیں پیر اپنے مرید کو، اور شام کو مرید قبر پہ بھی کھڑا ہے، شہباز قلندر مہربانی کر بچہ عطا فرما۔ وظیفہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، یہ کیا ہے؟ کس سے منافقت کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ میاں کو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا معنی کیا ہے کہ جب صحابہ احد میں ہیں اور بالکل کمزور ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، دشمن کی طاقت زیادہ غالب آ گئی ہے، اور آ کے خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں تم تو صرف اس جنگ کی سوچ رہے ہو، تمہارے دشمن نے تو اور بڑی طاقت جمع کر لی ہے اور اتنے قبائل کو جمع کر کے حملہ کرنے والا ہے کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو صحابہ کی زبان سے کیا نکلتا ہے کہ حسبنا اللہ۔ یہ ہے پھر پڑھو حسبنا اللہ، دیکھو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تم تو ماشاءاللہ پنجتن کو بھی ماننے والے ہو، اللہ کا فضل ہے، سب کو راضی کر رہے ہو، صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی۔ تم تو سب کو ماشاءاللہ 11 کو بھی ماننے والے، پنجتن کو بھی ماننے والے، 5 سے 12 بھی صدقہ دینے والے، تمہارا پھر حسبنا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اور جب صحابہ نے دل سے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اللہ فرماتا ہے پھر میرے فیصلے بھی دیکھو کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی حفاظت کی اور پھر وہ کامیاب ہو کے واپس آئے اور ان کو کوئی دشمن ذرے کے برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکا۔ حسبنا اللہ تو پھر پڑھو جیسے خلیل نے آگ میں گرتے ہوئے پڑھا تھا، حسبنا اللہ تو تب پڑھو جیسے اسماعیل نے حضرت مکے میں پڑھا تھا جب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے، حسبنا اللہ تو تب پڑھو جب بی بی عائشہ کو تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو پتہ لگا تو سب سے پہلے کہا حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ نہ ہم اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے۔ اگر ہم اللہ کو کافی سمجھتے تو روز یا رسول اللہ یا نبی اللہ مدد
یا علی مدد، یا غوث مدد، یا دستگیر مدد، یا معین الدین مدد، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو پھر اگر اللہ کافی ہے تو پھر ان کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ سب سے بڑی بات اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے دائم اور زندہ معجزہ اللہ کا قرآن ہے. اور اگر امت کو نجات چاہیے، سکون چاہیے، اپنے ملکوں میں امن چاہیے، رزق چاہیے، تو خدا کے لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو اور اللہ کو راضی کر لو. وطر کے بارے میں اگر 3 پڑھیں گے وہی نیت ہے کہ وطر پڑھ رہا ہوں، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ 2 پڑھو گے 1 پڑھو گے، نیت ہے وطر، دل میں نیت ہے کہ وطر پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر. اور وطر کی نیت کیا ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یہ اجتماعی دعا تو حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن باقی حدیثوں میں چونکہ ہاتھ اٹھانے کا اس بات ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے کروں. تو اس لیے اگر کوئی اٹھاتا ہے مانگتا ہے، کوئی جھگڑے نہیں، خدا کے لیے ان جھگڑوں سے نکلو اور خدا کے لیے مسلمان بنو. دین اسی دعا میں نہیں اٹکا ہوا کہ جو نماز کے بعد 3 دفعہ دعا مانگے وہ تو مسلمان ہے، اور جو ہاتھ نہ اٹھائے نعوذ باللہ و اسلام سے باہر نکل گیا. اب دین میں باقی یہی دعا کا مسئلہ اڑا ہوا ہے. خدا کے لیے ان جھگڑوں سے باہر آؤ. کبھی مانگ لیا، کبھی نہیں مانگا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے، کبھی نہیں اٹھائے، کیونکہ حدیث مبارک میں ساری رعایت اور رحمت اللہ کی موجود ہے. حضور نے کبھی کبھی اتنے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی، اور حضور نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت. اور یاد رکھو کبھی تو مانگا بھی نہیں بلکہ بس لا الہ الا اللہ یہ بھی دعا ہے. تم جو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له یہ بھی دعا ہے. تم پڑھ رہے ہو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے. تو کوئی ضروری تو نہیں ہوتا بس اب اسی 1400 سال گزر گئے، امت آج تک اس جھگڑے میں مبتلا ہے کہ نماز کے بعد جناب ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اور جناب اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھی نماز کی نیت 1400 سال گزر گئے، قوم کو ابھی تک پتہ نہیں کہ نیت کیا ہے. نہ ابھی جو تم کھڑے ہو کس نماز کے لیے کھڑے ہو؟ بس یہی نیت ہے تو کھڑے ہو نا اللہ کے بندے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت کو کچھ سینگ ہوتا ہے. نیت کو پکڑنا پڑتا ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء وقت 8 بجے منہ طرف قبلہ کے خود نماز برائے خدا اور دعا برائے فلان اور پیچھے سیما. یہ کیا ہے بھئی؟ تمہارے دل میں نیت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات. زبان سے تو یاد کی جاتی ہے، استحضار ہے. مقام نیت جو ہے وہ تو دل ہے. وہ تو علماء نے اسی لیے لکھا ہے نا کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں عصر اور کہہ رہے ہوتے ہیں مغرب. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ زبان سے بھی دوہرا لو تاکہ اس بیچارے کو پتہ تو لگے نا، غریب کو جو 99 کی مار میں ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. ورنہ مسئلہ کوئی نہیں. ڈالر کا ریٹ تو ان کو کبھی نہیں بھولتا، نماز بھول جاتی ہے کہ جی عصر ہے مغرب، عصر مغرب، اللہ اکبر. کیا ہے؟ انا للہ و انا، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. نہ چلو ابھی ماشاءاللہ کھڑے ہو یار، ماشاءاللہ. چلو زیادہ لمبا چوڑا امتحان نہیں کرتے تمہارا، آج کا ہی کر لیتے ہیں. آج صبح کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا؟ کی نماز میں امام صاحب نے کون سی آیتیں پڑھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو حضرت صلاۃ استسقاء میں پڑھا تھا، فجر کی نماز میں نہیں پڑھا تھا. ہاں جی ہاں، میں اتنا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ سب سے رب کے وہ پڑھا تھا صلاۃ استسقاء میں. ماشاءاللہ. اتنے آدمیوں میں سے کتنے نے بتایا؟
نہ سب مسلمان ہیں، صرف وہ اکیلا ہے؟ انہوں نے ٹھیک بتایا، انہوں نے صحیح بتایا، یہی پڑھا تھا، رائب اللہ الجار پڑھا تھا، ٹھیک بات۔ وہ امام بھی اور تھے، استسقاء سدیس صاحب نے پڑھائی تھی، وہ شریم صاحب نے پڑھایا تھا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یہ بھی بھول گئے، بلکہ اکثر مسلمانوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ مغرب میں کیا پڑھا۔ اس لیے علماء نے کہا تھا کہ زبان سے ذرا دوہرا لو، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ قلب ہے، نیت جو ہے اصل میں وہ دل میں ہوتی ہے۔ لیکن علماء فقہا کو پتہ تھا کہ آنے والے مسلمان ماشاءاللہ اپنے پیسوں کے چکر میں ہوں گے، تو ذرا زبان سے بھی استحضار کر لیا کریں۔ میں کافی پریشان ہوں، اور میری پریشانی کا علاج تو تمہارے پاس ہے، تم مولوی کے بعد ڈھونڈ رہے ہو، تو میں کیا کروں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب آدمی مضطر ہو جائے تو تیرے اضطرار کو کون دور کرتا ہے؟ تو اللہ سے مانگو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، بس کہو اللہ میاں سر نہیں اٹھاتا، مسئلہ حل کرو، دیکھو حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تم بھی تو جب مانگتے ہو نا کہ اللہ میاں مہربانی فرما، ویسے میں نے اس کو کہا تو ہے، وہ سفارش کرے گا میری، ویسے اللہ میاں مہربانی فرما، لیکن میں نے ایک بڑے مضبوط آدمی کو وکیل بھی رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ چھوٹ جاؤں گا، اللہ میاں مہربانی فرما، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب دعا میں تم منافقت کر رہے ہو تو میں کیوں منظور کروں؟ یقین سے مانگو کہ تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں، اور میں تیرے دروازے پر لیے بغیر جاتا نہیں۔ کہاں جاؤں؟ یا تو اور دروازہ دکھلا دو، اور تو سارے دروازے آپ نے بند کر دیے ہیں تو پھر دے دو، کہاں جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ ہلو، نماز وقت صلاۃ بعد انشاءاللہ۔ اچھا جی، طواف کے دوران جب رکن یمانی پہ پہنچ جائیں، اگر ہاتھ لگائیں تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اگر موقع نہ ملے تو پھر آگے گزر جائیں۔ اگر رکن یمانی پہ ہاتھ نہیں لگایا، اللہ اکبر نہیں کہا، کوئی حرج نہیں، آگے چلا جائے، ربنا آتنا پڑھے، بھول گیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، کوئی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ گھر والی کو پانی، اس کا آپریشن ہوا ہے گردن کے نیچے ہے، تو اگر اس کو غسل کرنا پڑے تو اس جگہ کو بند کر لے، پانی نہ لگے، پلاسٹک باندھ لیا، کوئی چیز باندھ لی، باقی بدن پہ پانی بہا کے وہاں مسا کر لے، بس۔ اب ایک آدمی کو جنت اتنی بڑی ملے گی کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہوگی، تو ایک دوسرے کی جگہ کیسے جائیں گے؟ کار پہ چلائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں بھی راضی ہوں، جو اللہ میاں جنت دے گا وہ جانے کی سواری بھی دے دے۔ جب اتنی بڑی زمین دے گا تو سفر کرنے کے ذرائع بھی دے گا نا، فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ مولوی مفت ہے، جو مرضی ہے پوچھو بھائی۔ ہمارے ملک میں جنازے کے آگے قرآن شریف اور گندم لے جاتے ہیں ماشاءاللہ، جو جنازے کے بعد امام لے جاتا ہے، اسی لیے تو اٹھواتا ہے وہ بدبخت، وہ کہاں سے کھائے؟ وہ خالص حرام ہے، اور قرآن کی توہین ہے کہ زندگی میں پڑھا نہیں، مردے کے آگے لے جاؤ۔ عرفات میں احرام کے ساتھ وپار کیا تجارت، یعنی ہاں جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ قرآن میں ہے لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تجارت کرو۔ وہ بھی بدعت ہے جی۔ ایک مسلمان غیر مسلم سے زنا کرتا ہے، اور غیر مسلم سے زنا کرے یا مسلم سے زنا کرے، زنا ہے، اس کی پوری سزا ملے گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ کافر کے ساتھ زنا کرتے رہو، کیوں؟ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ حضرت خضر جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، اخبار والے کو فون کر کے ایڈریس لے آئیں، اکٹھے چلیں گے۔
جس اخبار میں پڑھا ہے نا اس کو فون کریں، اس کو کہیں بھی حضرت خضر کا راستہ بتاؤ، میں مولوی مکی کو لے کے آ رہا ہوں۔ اور خدا کے بندے، حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض